حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ مسائل کا حل، ہمارے پیارے نگران شورا الحمدللہ عز و جل حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ پیارا سلسلہ ہے، اور اس میں نگران شورا آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے حوالے سے اپنا ایک انالیسس ہے، اپنا ایک تجزیہ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم پرابلم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں یا ڈیزالو کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیک تمناؤں پر، دعاؤں پر، التجاؤں پر، آرزوؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ مالک ہم سب کی مدد بھی فرمائے اور ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل کے حل کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دعا کی بھی جائے، دعا لی بھی جائے، اور ایسے کام بھی کیے جائیں جس سے لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین۔ نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ابتدا میں، سلسلے کی ابتدا میں جب گفتگو فرماتے ہیں تو کوئی ایک موضوع لیتے ہیں، کوئی ایک بات لیتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں نگران شورا کی جانب۔ مرحبا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مائک ٹھیک ہے؟ مائک بھی ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چلیں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں باتیں کرتا ہے، خالی کرنے کرانے والی، لینا دینا کچھ نہیں، بس باتیں ہی ہیں۔ ایک ورڈ ہے جو میرا آج موضوع تھا تھوڑا سا ابتدان، وار آف دا ورڈز، لفظوں کی جنگ۔ وار آف ورڈز، ٹھیک ہے، وار آف ورڈز، ورڈز، یہ ہے لفظوں کی جنگ۔ جنگ۔ آئی تھنک کہ دنیا میں میجورٹی جو مسائل ہیں جی، وہ لفظوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گھروں میں ہاتھا پائی نہیں ہوتی، گھروں میں لفظہ پائی ہوتی ہے۔ باہر بھی آپ کو لوگ ہاتھوں سے اور پاؤں سے لڑتے کم اور لفظوں سے لڑتے ہوئے زیادہ ملیں گے۔ ایسی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کا تقریباً سارے کے سارا میڈیا لفظہ پائی کی زد میں ہو، آفیسز لفظہ پائی کی زد میں ہوں گے۔ صحیح۔ تو ہمارے جو جھگڑے ہیں اس کا تعلق ہاتھوں سے اور پاؤں سے بہت کم، زبان سے بہت زیادہ ہے۔ درست فرمایا۔ ہمیں جسمانی چوٹ کم اور قلبی اور ذہنی چوٹیں زیادہ لگ رہی ہیں۔ واہ واہ۔ اور جب جسمانی چوٹیں لگتی ہیں نا تو اس کا علاج بہت مشکل نہیں ہے، صحیح۔ لیکن جب قلبی اور ذہنی چوٹیں لگتی ہیں نا جہاں پر،
اس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی زخم کوئی اور دیتا ہے باہر کا یا کہیں اور سے لگتا ہے، اور علاج کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ مگر ذہنی اور قلبی چوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ چوٹ لگتی ہے نا، زخم بھی، مرہم بھی وہیں کا درکار رہتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو وار آف ورڈز جو ہے، اس کو اگر تھوڑا سا انالائز کیا جائے کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو بلایا تو اس نے کہا کیا ہے، آ رہا ہوں نا، اس کی جگہ پر جی ابھی آتا ہوں۔ چلو بہت زیادہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ادب میں اور احترام میں ڈوبا ہوا اگر لفظ نہیں بھی ہوتا، لبیک جی بس میں ابھی حاضر ہو رہا ہوں، جی اب بس ابھی آیا، تو یہ اور زیادہ مطلب کہ ایک تواضع والا، عاجزی والا ایک لفظ ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بھی لیتے ہیں، جیسے عام طور پر گھر بار کے اندر ہوتا ہے، کوئی بلاتا ہے تو جی آیا، جی، تو یہ یہاں تک بھی مطلب افورڈیبل ہے یہ۔ لیکن آپ کہیں گے کیا ہے، آ رہا ہوں نا، یہ آپ نے ایک لفظ دیا نہیں ہے، یہ آپ نے لفظ مارا ہے۔ تو یہ جو مارنا ہے نا لفظ کا، یہ لگتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ مارنا، ایک ہے لفظ دینا، ایک ہے لفظوں کو حاضر کرنا۔ واہ واہ۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو محبتوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف اپنے لفظوں کو حاضر کریں، سبحان اللہ، یعنی اپنے لفظوں میں عاجزی لائیں، کیا بات، اپنے لفظوں کو، اپنے ورڈز کو عاجزی کا غسل دیں، انکساری کا، ان کو وضو کرائیں، اور انہیں مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ سامنے والے کے عزت اور احترام کی ان کو طہارت کے مراحل سے گزاریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو وار آف ورڈز کا جو دنیا میں معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ بہت آپ کو حل ہوتا نظر، مطلب یہ آپ کو جھگڑے ختم ہوتے نظر آ جائیں گے۔ کس چیز سے جھگڑا کرو، اگلا میں تو لچتا ہی نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہی نہیں ہے، بد اخلاقی کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ٹیچر کلاس میں آ کر اس نے اناؤنس کیا، ایسے ہی ٹیچر تھا، اناؤنس کر دیا کہ آج ٹیسٹ ہوگا۔ اب سارے لڑکے ہکے بکے رہ گئے کہ آج ٹیسٹ ہوگا۔ تو لڑکوں نے کہا کہ سر آپ تو آپ نے تو نہیں بتایا تھا، نہ کوئی ایڈوانس میں کوئی ڈیٹ تھی، نہ کوئی پریپریشن تھی، پڑھایا تو ہے نا، چلو کاپیز نکالو ٹیسٹ دو۔ تھوڑا سختی سے اس نے کہا، بعضوں نے لڑکوں نے اپنی کاپیز نکالی، اور تو اس میں ایک لڑکا، بس سر اب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ پہلے سے بتا دیتے، ہم تیاری کرتے، بدتمیزی نہیں کرو۔ سر بدتمیزی کی بات نہیں ہے، میں نہیں دیتا ٹیسٹ، تمہیں ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ میں نہیں دوں گا سر ٹیسٹ، آپ نے پہلے سے نہیں بتایا تھا، یہ رولز کے خلاف ہے۔ اب وہ دونوں میں، اچھا سر بھی شاؤٹنگ کر رہے ہیں، سر کا بھی آواز اونچا، اسٹوڈنٹ کا بھی آواز اونچا، دونوں میں ٹھیک ٹھاک لفظ پائی ہو گئی، اور مطلب کلاس کا ماحول عجیب و غریب ہو گیا، دوسری کلاسز تک آوازیں جانے لگی۔ بات چلی گئی ایڈمنسٹریشن کے پاس، بچے نے واقعی بدتمیزی کی تھی، اسٹوڈنٹ کے سامنے سر کے ساتھ اس طرح بات کرنا، ٹیچر کے ساتھ اس طرح بات کرنا، ڈیفینیٹلی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ تو جو ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو فارغ کرو کیونکہ بدتمیزی تھی، اور سر کو نوٹس دے دیا۔ اب سر کو نوٹس تو مل گیا، اگر سر جب بھی کلاس میں آتے نا تو ان کو پتا کہ یہی وہ سر تھے جنہوں نے مطلب ماحول ایسا کیا تھا، اور ہمارا ایک اسٹوڈنٹ فارغ کر دیا گیا۔ تو سر اس کے ساتھ اب جو اسٹوڈنٹ کا جو انداز اور رویہ، ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اتنا زیادہ اب کمفرٹیبل نہیں رہا تھا، تو سر کو بھی اب مزہ نہیں آ رہا تھا پڑھانے میں، اس نے بھی ریزائن کیا اور چلا گیا۔ اس کی جگہ دوسرے سر کی جو باری آئی تھی، تو اس نے اعلان کیا کہ چنا ٹیسٹ، اس نے وہی اٹیمپٹ کیا ٹیسٹ، اور وہیں ایک اسٹوڈنٹ پھر بھیڑ گیا،
کہ سر آپ نے نوٹس نہیں دیا تو ہم ٹیسٹ تو نہیں دیں گے. تو سر نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, آپ ٹیسٹ نہ دیں, جن کو دینا ہے وہ دے دیں گے, اوکے بیٹا آپ ایزی رہے. تو سب نے کاپی نکالی, ٹیسٹ دینا شروع کر دیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ زیادہ اس کو لگا سر میں منع کیا نا, میں آپ کیسے لیتے بیٹا, آپ کہہ رہا ہوں نا بیٹا آپ ٹیسٹ نہیں دینا بیٹا, آپ بیٹا جو آپ کو کرنا ہے کریں, جو ٹیسٹ دینا بیٹا ان کو دینے دیں, میں آپ کو بیٹا فورس تو نہیں کر رہا, اور آپ واقعی نہیں دیں, آپ کی پریپریشن نہیں دے بیٹا, آپ ٹیسٹ مت دینا ٹھیک ہے بیٹا. اور وہ سارے لڑکے ٹیسٹ دے رہے تھے, وہ اسٹوڈنٹ تھا وہ ٹیسٹ نہیں دے رہا تھا. سر مسکرا کے اسے بات کر رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد اس سے کاپی نکالی اور ٹیسٹ دینا شروع کر دیا. یہ جو ہینڈلنگ ہے نا, ہینڈلنگ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے اندر اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ بغیر کپڑے کے گرم پتیلی نہیں پکڑتے. اتنا سینس جب ہے آپ کے اندر کہ برتن گرم ہے بغیر کپڑے کے نہیں پکڑنا چاہیے, تو کوئی بندہ اگر گرم ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی احتیاط کیوں نہیں کرتے آپ. تو یہ جو وار آف ورڈز یہ جو ہے نا, اس پر غور کیجئے, کیونکہ لفظوں کی جو لڑائی ہے اور جو بدتمیزی, کیونکہ اس میں بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, ترش انداز ہے, تو یہ اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اپنے گھروں سے, اپنے کردار سے, اپنے مزاج سے, یعنی میں آپ کو بتاؤں لفظوں کو انتخاب اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ آیا, مثال کے طور پر کوئی 6-7 سال کا لڑکا آیا ہے, اچھا وہ بدن میں پھلا ہوا ہے فور ایگزامپل, اور آپ اس کو خالی یوں کہہ دو نا بیٹا موٹے ہو گئے ہو, یا اس کے والد سے بیٹا موٹا ہو گیا آپ کا بچہ, تو اس بچے کو بھاری پڑے گا. اچھا اس کے بچے کو اس کے منہ پر بولنے سے کہ تم موٹے ہو گئے ہو, کیا وہ پتلا ہو جائے گا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ کسی موٹے آدمی کے منہ پر بھی کہہ دیں نا یار آپ موٹے ہو گئے ہو, وہ بھی 2 آدمی کے بیچ میں, وہ کبھی پتلا نہیں ہو جائے گا, بلکہ اس کو فیل ہوگا یار نہیں بول رہا. کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے جو نا تھوڑا سا کمزور پہلو انسان کی زندگی کا, شخصیت کا کمزور پہلو ہے. کمزور پہلو کو آپ اتنے مطلب کہ دھڑلے کے ساتھ آپ سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اس کو فیل ہوگا یار. کالے کو آپ یوں کالا بولو گے تو فیل ہوتا ہے. تو اب آپ بولو گے کیسے کہہ رہے ہیں, تو بتانے کا, کہنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. آپ اس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اب اس کو آپ کبھی آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ ریڈیوس کریں, تو سمجھانے کا الگ الگ انداز, یعنی کسی کو آپ جھاڑ کر نماز کی طرف لے کے جائیں, اور کسی کو مطلب کہ آپ محبت و پیار سے نماز کی طرف لے کے جائیں. اصلاح ہے نا, اصلاح کا ایک اصول یاد رکھنا ہے, اصلاح نرمی سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں, کسی کے اندر تبدیلی و درستی لانا چاہتے ہیں, تو آپ کو آپ کے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی. ورنہ تو یہ عموماً برائیاں اور اس طرح کی جو لتیں ہوتی ہیں نا سلمان بھائی, یہ ان کی خرابیوں کا پتہ ہونے کے باوجود ہی بندہ انہیں چھوڑ نہیں پاتا. درست فرمایا آپ نے, ایڈکشن ہو جاتی ہے. الفاظ کا درست انتخاب اور درست استعمال یہ بچپن ہی سے اگر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کو آسانی سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. ہم اگر اس کو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی آج ہمارے بچوں کو جو سکھا رہی ہے, غلام رسول کے مدنی پھول کے ذریعے یا 2D اینیمیشن کے ذریعے, اس میں بھی الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بڑا پیارا ہے. ادب آداب والے انداز ہیں, بات کرنے کے طریقے کے اعتبار سے مطلب ویل اینڈ گڈ ہے. مجھے کسی نے یہ سوال کیا, اس نے کہا کہ جس طرح آپ بچوں کو بولنا سکھا رہے ہیں, کیا اس طرح بچے بولتے ہیں کہیں پر؟ کیا کہیں گے آپ؟ اگر نہیں بولتے تبھی تو سکھا رہے ہیں. کچرا ہوگا تو جھاڑو لگائیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ نہیں, تو اگر نہیں بولتے تو ان کو بولنا آپ بتا دیں کہ بیٹا دیکھو ماڈل تو ہم نے دے دیا نا, واہ
اور آپ کو اس ماڈل میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نیچر سے ہٹ کر ہے یا نیچرل نہیں ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی اور ہونا چاہیے، ہم کو ایڈوائس دے دیں. باب المشاورتی مفتوح. مشورے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. جی کال شامل کرتے ہیں. میں زین العابدین اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حضور ہم سانگٹ سے آئے ہیں تو ہمارے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مکانات بہت سے دیکھے بھی ہیں یہاں پر، لیکن وہ دیکھتے ہیں پھر وہ کچھ رینج میں نہیں آتے ہیں، کچھ پسند نہیں آتے ہیں. تو آپ اس کا حل بتائیں ہمیں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مسائل کا حل بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سلسلے میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کے لیے مسائل حل فرما دے آمین. پیارے حبیب کے صدقے میں. آمین. مکان، اچھا مکان، عمدہ مکان، وسعت والا کشادہ مکان، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے، سعادتوں میں سے ایک سعادت بھی ہے. اس کے دو حل ہیں میرے پیارے اسلام بھائی، یا تو رینج بڑھا دیں یا پسند کو نیچے لیں. پھر آپ نے دو چیزیں بتائی، یا تو وہ رینج میں نہیں آتا یا پسند نہیں آتا. اب جو فلیٹ آپ کو پسند ہوگا یا جو ایریاز آپ کو چاہیے ہوتے ہوں گے، علاقہ، یا پھر علاقہ تبدیل کریں. بڑا مکان کمزور علاقے میں کم قیمت میں ملتا ہے، بڑا مکان ایک عمدہ قسم کا بولوں یا پوش علاقہ بولوں یا تھوڑا مڈل کلاس ایریا بولوں، اپر کلاس کی بات نہیں کرتا، تو وہاں پر مہنگا ملتا ہے. تو اگر یا کہیں نہ کہیں کم، جب پسند بھی عالی شان ہو اور رینج بھی نہ ہو تو پھر آپ کو عالی شان پسند نہیں ہے، پسند اور نارمل ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ہر جگہ پر اس کا ایک اپنا ریٹ عرف کے مطابق ریٹ چل رہے ہوتے ہیں. اب جیسے میں کراچی میں ہوں تو ہمارا گلشن اقبال کا اگر علاقہ ہے تو وہ کچھ آپ کو مہنگا ملے گا. آپ یہاں سے کسی اور علاقے میں چلے جائیں، آپ لانڈی کورنگی میں چلے جائیں تو آپ کو سستے مل جائیں گے. تو اب آپ بولو کہ میں ڈی ایچ اے میں جانا چاہتا ہوں، ڈیفینس میں جانا چاہتا ہوں، تو وہاں آپ کو مہنگے ملیں گے. کلفٹن میں بھی جائیں گے تو آپ کو 4-5 کروڑ روپے کا فلیٹ مل رہا ہے، اور 4-5 کروڑ کا فلیٹ تو 1.5-2 کروڑ کا فلیٹ اس سے چھوٹا ملتا ہے. 50 لاکھ کا فلیٹ تو شاید وہاں ملے گا بھی نہیں جس کو کلفٹن کہتے ہیں. تو یہ میری درخواست ہے کہ بیٹھ کر مشورہ کر لیں کہ رینج بڑھا لیں یا پھر پسند کو نیچے لیں. دو تیسری کوئی میرے کو صورت نظر نہیں آتی. بقیہ چیزیں میں نرس کر دی ایریا وغیرہ کے تعلق سے. ماشاءاللہ، مرحبا. ایک اور میسیج کے ذریعے سوال ہے اور اس میں یہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہے، آپ دعا فرمائیں کہ پیسوں کا کوئی انتظام جب ہو جائے. شادی میں آج کل کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پیسہ ہی بن رہا ہے. پیسہ نہیں ہے. بعض اوقات ملنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نہ تھا اس سال، لیکن چونکہ اسباب نہیں ہو سکے، ارینج نہیں ہو سکا، تو اس لیے وہ رہ گیا ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ان کے مشکل آسان فرمائے اور رحم و کرم فرمائے. اب عرض یہ ہے کہ ہم تو مدنی چینل پر عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ شادیاں سستی کر دیں، شادیاں سستی کر دیں، شادیاں سستی کر دیں. اب دیکھیں کوئی جنات آ کر تو ہماری شادیاں سستی نہیں کریں گے، ہمیں خود ہی اپنی شادیوں کو سستا کرنا پڑے گا. میری عرض کرتا ہوں، اس میں جو فریقین ہیں یعنی دو پارٹیاں ہیں، لڑکا اور لڑکی، لڑکی اور لڑکا، اگر یہ کہیں بیٹھ کر سن رہے ہیں ہمیں تو آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے اپنے جو بھی شادی کا جو بجٹ آپ نے بنایا ہے پلیز اس بجٹ کو منیمائز کریں، کم کریں. فار ایگزامپل آپ نے، میں بہت بڑی شادی کی بات نہیں، آپ نے 6 ڈشیں رکھی ہیں، آپ 2 ڈشیں 3 ڈشیں کر دیں. آپ نے ڈیکوریشن بہت مہنگا رکھا، اس کو تھوڑا سستا کر دیں. کپڑے آپ نے تھوڑے زیادہ 4 جوڑے بنا رہے 2 جوڑے بنا لیں. آپ کہہ رہے بیٹی کو یہ کچھ دینا تو بیٹی کو اس سے تھوڑا کم دے دیں. اور سسرال والوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں دل بھرا رکھیں، کوئی طنز طعنہ تنقید کچھ بھی نہ دیں. تب بھی بیٹی، جو بھی کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو یوں خالیہ تو بھیجتا بھی نہیں ہے، جو اس کو مطلب اس کو وسعت ہو، جو اس کی رینج میں آتا دیں. اسی طرح لڑکے اگر وہ ولیمہ چھوٹا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑا کرنے پر مجبور نہ کریں. وہ اپنی ماں، بہنوں، پھوپھی، خالہ اور ممانی، چاچی سب کو اگر کچھ نہیں دے سکتا بیچارہ، اتنی اس کی رینج نہیں ہے، تو اس کو شادی کر لینے دے بھائی. آپ کے کپڑوں کی وجہ سے اس کی شادی کیوں لڑکا کر رکھی ہوئی ہے؟ ہم اس کو معاف کر دیں، اس کو تھوڑا کھلا کر دیں کہ بیٹا تم اپنا کر لو. واہ، یہ کر لیں. دوسرا یہ کہ گھر کا ماحول ایسا رکھے کہ اس کو الگ سے رہنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، اپنا مکان لینا اتنا آسان نہیں رہا.
تو اس طرح کی چیزیں. اب یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں کوئی دوا بھی نہ لوں اور میری مرض بھی دور ہو جائے. ایسا کیسے ہوگا؟ یہ پوری سوسائٹی کا پرابلم ہے. بچیوں کے مسئلے. اچھا اس میں بعض اوقات خود بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے اپنے نخرے بھی تو ختم نہیں ہو رہے. میں جن کے نخرے میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تو اپنے ماں باپ کے اوپر بالکل جان کو آئی ہوئی ہے نا کہ یہ بھی دلا دو وہ بھی دلا دو. ارے میری پیاری بہن یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے امی ابو کے اندر اتنی طاقت سقت نہیں ہے. آپ کی دوسری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بھائیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. نہیں بھیا یہ دلا دو. بھائی کیوں کر رہی ہیں آپ سادگی کے ساتھ رہیں. آپ سادگی کے ساتھ شادی ہونے دیں, آپ اپنا گھر بسا لیں. پھر اگر شوہر میں استطاعت اور طاقت ہوئی انشاءاللہ وہ آپ کو دلا بھی دیں گے, کروا بھی دیں گے جو بھی مطلب آپ کو چیزیں لینی کرنی ہے. تو یہ مطلب کہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے دماغوں کی خرابیاں ہیں, ہمارے اپنے مزاجوں کی کمزوریاں ہیں جسے ہم دور کرنے کو اچھا ایکسیپٹ کر رہے ہیں مگر دور کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے. تو میری تو اچھا یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ آپ زیادہ کھلاؤ تب بھی باتیں ہوں گی, کم کھلاؤ تب بھی باتیں ہوں گی. تو پیسے بچا کر باتیں سنو نا یار. واہ واہ عقل کی بات ہے. قرضہ لے کر باتیں سننے سے کیا فائدہ؟ حدیث پاک میں ہے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. تو بوجھ کم والی شادی سے مراد یہ ہے کہ فریقین مقروض نہ ہو, مالی بوجھ تلے نہ دب جائیں. اب یہ آپ کریں گے تو ہوگا. ہم تو مدنی چینل پر بھی کہتے ہی رہتے ہیں آپ کریں گے تو ہوگا. تو یہ چند چیزیں ہیں, ڈیکوریشن, ہال, ساز و سامان, لینا دینا, کپڑے, کیٹرنگ اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں. یہ ان سے اب ایوائڈ کر جائیں اور ایک اچھے سنتوں برے انداز میں, سادگی والے انداز میں اور خوشی کے ساتھ ہی شادی کرے. اور کیا, اور پسند اپنی اس طرح کی بعض اوقات پھر شادیاں رکتی ہیں اس کی وجہ سے, یہ پسند نہیں ہے نا وہ پسند نہیں ہے. تو بہت زیادہ فرمائشی پروگرام کی طرف نہ جائیں ورنہ پھر یہ ہوگا کہ عمریں نکل جائیں گی پھر فرمائشیں ختم ہو جائیں گی. یعنی آپ کی عمر بڑھے گی نہ فرمائش کمزور ہوتی ہے. ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ فرمائش کو بہت مضبوط رکھتے ہیں. پھر جب فرمائش کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہوتا نا تو آپ کی فرمائش نیچے آئے گی اور آپ کی عمر اوپر جائے گی. جب عمر بہت اوپر چلی جائے گی نا پھر فرمائش پر آپ کو ویسے کوئی نہ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اب کہتے ہیں نا وہ واڑے, ہمارے میمنی میں کہاوت ہے وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو. یعنی کہ جب سمجھا تب تو نہیں سمجھا لیکن اب جب کچھ بھی آت نہیں ہے تو ہار کر ہی مانا. تو کئی ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہیں جن کی عمریں 30 سے اوپر نکل گئیں, 27-28 کے اوپر نکل گئیں, 35 سے اوپر نکل گئی ہیں. ان بیچاریوں کی اب شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. یا تو کوئی ایمبیشنز تھے ان کے, ایسی جابس انہوں نے کانٹریکٹ کر لی تھی کہ ہم تب تک شادیاں نہیں کریں گی. اب کانٹریکٹ تو ختم ہو گئے لیکن رشتے آنا بند ہو گئے. میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں نا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو فیمیلز ہیں وہ میرا اشارہ بالکل I think so کہ وہ 100% سمجھ رہی ہوں گی if I'm not wrong کہ آپ نے صرف اپنے ایمبیشنز کی وجہ سے, اپنے مقاصد کی وجہ سے جس کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی so and so time during this time, اور اب وہ ٹائم تو نکل گیا مگر آپ کی شادی کی عمر اتنی آگے, مطلب آپ کی عمر اتنی آگے نکل گئی کہ اب آپ کو رشتوں کے ایشوز ہو گئے, پھر اس لائن کے ایشوز ہو گئے. ایک عام آدمی اب شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ یوں سمجھو کہ خود میرے اپنے اندر دلوں کے چھالیں کہ یار یہ کیوں کرتی ہے میری اسلامی بہنیں اس طرح, یہ مقصد تو وہ مقصد. ارے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جا کر گھر سنبھالنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جا کر گھر سنبھالنا ہے. جتنی اچھی لڑکی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گھر سنبھال, جو لڑکی جتنا اچھا گھر سنبھالتی ہے نا, میں آپ کو آپ کا بھائی ہوں, آپ میری بہنیں ہو, مطلب میری بیٹیوں کی عمر کی ہو, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا سب سے بڑا جو خوش رہنے کا, عزت کے ساتھ جینے کا جو سرمایہ ہے نا وہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں میری بہنوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو گھر سنبھالنا آنا چاہیے, آپ کو کچن سنبھالنا آنا چاہیے. ہم مشرقی طرز کے لوگ ہیں, ہم مغربی طرز کے لوگ نہیں ہیں. وہ مغربی طرز والی زندگی جس کو دیکھ کر عموماً آنکھیں وہ چندیا جاتی ہے نا, ان کی زندگیاں تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہیں. انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو ان کی عزتیں بھی گھر کے باہر چلی گئی. اسلام و دین کا ایک نیچر اور کلچر بیان کر رہا ہوں. آپ کی اپنی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور جن کا نام سن کے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے, میری آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ,
ان سے بڑی رول ماڈل تو کسی اسلامی بہن کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی نا. سب سے بڑی رول ماڈل ہے یہ. ان کا اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا ثابت ہے, مشکی سے بھر کر پانی لانا ثابت ہے. گھر کے کام یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پرورش کیا ہے انہوں نے. اور حق کے شوہر کو جو انہوں نے ادا کیا ہوگا, کس نے ادا کیا ہوگا؟ اور شوہر بھی کون؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا اور تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. میں اپنی اسلامی بہنوں سے, اپنی بچیوں سے میں درخواست کرتا ہوں, خدا را اپنے گھر کے نظام و کام کاج کو سنبھالیے. آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آ رہا آج اور آپ گھر چلائیں گے. آپ کی پسند کی کیا بات کروں, آلو کا چھلکا اتارنا تو آپ کو آیا نہیں ہے, بینگن کاٹ کر پکانا تو آیا نہیں ہے, دودھ چولہے پر رکھتی ہے تو دودھ نکل جاتا ہے. آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ دودھ چولہے پر کب رکھا تھا. 20-25 روپے کا دودھ تو آپ خالی چولہے پر ضائع کروا دیتی ہے. روٹی آپ سے گول بنتی نہیں ہے, آٹا گوندنے آتا نہیں ہے, قابلیت و صلاحیت تو کیا باتیں کرتی ہیں. ڈسٹنگ آپ کو کرنے نہیں آتی, جھاڑو پکڑنے آتا نہیں ہے. ایک گھر کی چیزیں ہیں. آپ کی ماں, آپ کی دادی, آپ کی نانی, ان کو پوچھے, انہوں نے گھر اسی طرح چلائیں اور ان کے گھر نہیں ٹوٹے. آج ہمارے معاشرے میں گھر ٹوٹ رہے ہیں, صرف دماغ خراب ہو گیا ہمارے اسلامی بہنوں کا, بچیوں کا. پتہ نہیں وہ جن کے پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مطلب کہ لیکچر دیتے ہیں, ان بیچاریوں کو گھر کے کاموں سے, سلیقوں سے باہر نکال دیتے ہیں. میں اس بات کا داعی ہوں. میں کہتا ہوں کہ بہو آئی ہے, نوکرانی نہیں آئی ہے. میں بہو ہی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بہو ہو, آپ نوکرانی نہیں ہو. نوکرانیاں ہوتی ہیں جو ٹائم سے ٹائم آتی ہیں نہ چلی جاتی ہیں. بہو جو ہوتی ہیں ان کا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ کچن کی مالک ہیں, آپ گھر کی مالک ہیں, آپ کے سامنے ہر چیز ہے. تو آپ بھی نوکرانی بن کے نہ رہے, نہ آپ کو کوئی نوکرانی بن کے رکھے. تو اس طرح مطلب کہ اگر میری اسلامی بہنیں, اگر جو میں عرض کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اگر کریں گی, اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں خاص طور پر میرے اسلامی بھائیوں سے جو والد ہیں, یہ ٹاپک چلا ہے تو میں تھوڑا دوبارہ اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. جو والد ہے نا, اسپیشلی میں والد سے کوئی درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کی بیٹیاں 16, 17, 18 سال تک کی ہو رہی ہیں اور مطلب کہ وہ اب شادی کے قریب جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کئی کام آپ ان سے کروائیے, محبت, پیار سے. آپ کے دماغ میں ایک مشن ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کو میں آگے کے گھر میں عزت سے رہنے کا سلیقہ سکھا رہا ہوں. کیا بات. وہ آپ کو پانی جیسے دینا, آپ اس کو کہ بیٹا پانی یوں دیتے ہیں, بیٹا یہ کام یوں کرتے ہیں. یعنی جو کام بیٹی سے لیے جا سکتے ہیں ایز اے والد کہہ رہا ہوں, ورنہ تو ڈیفینیٹلی کئی کام آپ اپنے بچوں کی امی سے ہی لیں گے. مگر وہ کئی کام جو آپ آج اپنی بچوں کی امی سے یعنی اپنی بیوی سے لے رہے تھے, اب وہ میں سے کچھ کام تقسیم کر کے بیٹی کی طرف کنورٹ کریں, ڈائیورٹ کریں. آپ انٹینشنلی کریں, نیت کے ساتھ کرو, بیٹیاں کریں. یہ بھائیوں کو اس میں تھوڑی جو ہمت کم کرنی پڑے گی. ہم اپنی بہن کی تربیت کریں کہ آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی امی اور ابو کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن والدی بھائیوں کی طرف کچھ نہ کچھ, اور بہنوں کی طرف اس کا اگر ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ایگریسو ہے, مثال کے بیٹی کا اگر ایٹیٹیوڈ, اس کا رویہ تھوڑا ایگریسو ہے, لڑتی ہے, زیادہ ناراض ہو جاتی ہے, جھگڑتی ہے, اب آپ کو بہت کام ہے کہ اس کو نیچے لائیں, اس کی وہ مزاج کو بیلنس کی طرف لائیں, کہ وہ اس کے اندر برداشت اور صبر کرنا سکھائیں. یہ وہ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میرے رب کی رحمت شامل رہے, آپ کی بیٹی سسرال میں جا کر عزت کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ, اور آپ کی عزت بڑھائے گی ماشاءاللہ. یہ میری درخواست ہے. مدینہ میسیج ہے ہمارے پاس ایک, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میری منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکے کی ماں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی تو گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا, میرا بیٹا جو ہے یہ تقسیم ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں. جو یہ سوچ رہی ہے, ان کی بھی تو شادی ہوئی تھی, ان کا بھی تو کوئی آدمی کہیں سے آیا تھا, ان کے بھی تو ماں باپ تھے جو ان کے شوہر تھے, تو یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی ہوئی ہوں گی. تو سسٹم ہے کہ مطلب کہ جب بھی آپ بچے کی شادی کریں گے تو آپ نے اس کے ساتھ, اس سے نہیں تو کسی اور سے کریں گے, کسی اور سے تو کسی اور سے کریں گے, شادی تو کریں گے نہیں کریں گے.
جب شادی کریں گے تو شادی کے بعد جو بھی پرسن اس کی لائف کا حصہ بنے گا وہ اپنے حقوق ساتھ لے کر آئے گا, درست فرمایا. اور اس کی ادائیگی کے لیے اسے ٹائم کا تو اس کو تقسیم تو کرنی پڑے گی. جی اگر کوئی مثال کے طور پر ایک سے زیادہ جس کے بھی رشتے بڑھ جاتے ہیں, جس کے حق اس کو ادا کرنے ہیں, جی تو ڈیفینیٹلی اس کا, اب جیسے ایک بیٹا ہے تو آپ کی ساری توجہ ایک بیٹے کے اوپر ہے, جی لیکن جب دوسرا بیٹا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی توجہ تقسیم ہوتی ہے. درست فرمایا. تیسرا ہو جائے گا تو یقیناً توجہ تقسیم ہوگی. اور پہلا بولے کہ جتنا مجھے پہلے ٹائم دیتے اب کیوں نہیں دیتے, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا, بچے زیادہ ہو گئے. تو توجہ تقسیم ہو جانا یہ تو مطلب وہ ہے ہی نہیں, یہ تو لائف کا حصہ ہے. بلکہ خود جو یہ سوچتے ہیں انہوں نے اس تقسیم کے ساتھ تو زندگی گزاری ہے. صحیح. آپ کیا فرماتے ہیں, منگنیاں اتنا لمبا, مطلب 3 4 سال, الگ الگ کلچر ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رخصتی تھی وہ رخصتی کا معاملہ تھا. نکاح تو جو ہو چکا تھا, رخصتی بعد میں ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. تو اصل میں بعض اوقات کچھ فیملیز کے میٹر ہوتے ہیں, اگر کوئی فتنے کا یا اس طرح کا کوئی خوف نہ ہو تو حرج نہیں ہے, ورنہ نارملی یہ کہ اتنا لمبا ٹائم نہ رکھا جائے اس میں بہتری. لیکن اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں گھروں کے اندر, فیملیز میں اسباب ہوتے ہیں, بیٹے اور بیٹیوں میں کچھ اسباب ہوتے ہیں, جیسے والدین کو یہ اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس سے مطلب کچھ چیزیں ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کچھ سیف اینڈ سیکیور کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ سیٹسفیکیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ایک اچھے رشتے مل جاتے ہیں تو اس کو مطلب کہ اسے انگیج کر لیتے ہیں. انگیجمنٹ ہے نا, جی جی, منگنی کو کیا کہتے ہیں, انگیجمنٹ. تو دونوں فیملیوں نے ایک دوسرے کو انگیج کر لیا ہے. اب مطلب کہ یہ کہ اب راستے بند ہو گئے, اب ہم کہیں نہیں جائیں گے, اب اسی طرح بلکہ تھوڑا ٹائم ہے لیکن ہم یوں چلیں گے, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ فیملی انگیج ہو چکی ہیں. صحیح. تو اس کے کبھی خاندانی گھریلو فیملیز کے طور پر کچھ پلس مائنس ہوتے ہیں, لیکن اس کے جو مائنس ہیں وہ بھی ہیں, اس کو سنبھالا جائے کہ مائنس کی طرف جانے سے بعض اوقات پھر وہ انگیج ختم ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر زیرک الحمدللہ آئرلینڈ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, کار میں ہیں, اور سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. مرحبا, اللہ برکت سلامتی دے. کال ایک شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی, آپ کا جو پروگرام ہے مسئلے کا حل, اس میں یہ ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنا, کہ مسئلے تو مطلب نکلتے رہتے ہیں. اب بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا, وہ پیدا ہو گئے, پھر ان کی ایڈمیشن کراؤ, ایڈمیشن نہیں مل رہا جی, یہ بھی ایک مسئلہ. پھر ایڈمیشن مل گیا, ساری تعلیم مکمل ہو گئی, اب نوکری نہیں مل رہی, یہ بھی ایک مسئلہ. پھر اور بڑے ہو گئے تو اب جی شادی کرنی, اب رشتہ نہیں مل رہا, پھر یہ بھی مسئلہ. تو یہ مسئلے تو مطلب چلتے رہتے ہیں. کوئی اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہمیں یہ مسئلے نہ لگے. استغفر اللہ. دیکھیں, روٹین آف لائف اور پریکٹس آف لائف کو مسائل کا نام نہ دیں. کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. اب آپ کہیں کہ اٹھ کر روزانہ کام پر جانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ کہاں کریں, بور ہو جائے, پھر آپ کچھ کام نہیں کر رہا, بور ہو گیا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یار بھوک لگتی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو کھانا پسند کا نہیں ملتا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ ہر بات زندگی کی مسائل نہیں ہوا کرتے. مسائل ایک پریشر کا, ایک ٹینشن کا, خوف کا, ڈر کا, کچھ کھو جانے کا, کچھ چلے جانے کا, کچھ بگڑ جانے کا, کچھ نقصان ہو جانے کا, اس طرح کے اندیشے اور اس طرح کی چیز سامنے آتے ہیں. کہتے ہیں there is problem, کچھ پرابلم ہے. تو ہر چیز پرابلم تو نہیں ہے نا, خوش اس کو یوں نہ کرے. اگر آپ اپنی زندگی سے اگر پرابلم کو جو میں نے عرض کیا اس کو الگ کر دیں گے تو زیادہ تر حصہ آپ کا بغیر پرابلم کا ہے. کیا بات, بہت کم ہے زندگی کے پرابلم. دوسری بات یہ کہ جب پیدا ہی ہوئے ہیں, جب پیدا ہو گئے تو اب ان تمام تر چیزوں سے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے یہ تو ہے ہی نا. عبادات بھی تو ہے ہی نا, عبادت ہے, گھر ہے, فیملی ہے, اور ساری مصروفیت کی چیزیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے کس قدر زندگی کو با مقصد بنانے والے کام عطا فرمائے. واہ واہ واہ, آپ یہ سوچئے آپ کی زندگی کتنی با مقصد بنتی ہے. کیا بات,
کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسائل کے نام پر آتی ہیں مگر ہمارے گناہ لے کے جاتی ہیں. میں پچھلے دنوں وہ طلبہ کے ساتھ حاضر تھا تو میں کچھ ایسی بات بیان کر رہا تھا. سر میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص, تھوڑا تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جی, کہ ڈاکٹر زیرک آئی تھنک آپ بھی ہمارے ساتھ انگیج ہی ہیں. جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ایک تھوڑا سا نفسیاتی طور پر ایک ٹاپک ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اس میں اپنا شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ایک پرسنالٹی تھی, اس نے مطلب کہ وہ پائلٹ تھی ماضی میں پرسنالٹی, لیکن اس نے وہ اپنا پروفیشن ڈراپ کر دیا اور ایک دن وہ رات کا انہوں نے جہاز کا سفر لیا. رات کے تقریباً 2-3 بجے تھے, تو نارملی ایئر کرافٹ میں جہاز میں اندھیرا ہوتا ہے, وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. مگر ڈیورنگ دس فلائٹ کچھ پرابلم شروع ہوا ایئر کرافٹ میں, جہاز میں. اور جب پرابلم شروع ہوا تو جو کرو پرسن ہوتے ہیں, جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی نقل و حرکت جو تھی, مومنٹ, کاکپٹ, جہاں جہاز میں جب پائلٹ بیٹھتا ہے اس کو کاکپٹ کہتے ہیں, اس طرف ان کی مومنٹ بڑھ گئی. وہ جو پرسنالٹی تھی جو پائلٹ بھی رہی ہے, اس نے کہا کہ آئی واز پائلٹ, اگر میں سپورٹ کر سکتا ہوں تو آئی ایم ہیئر. تو اس نے جا کر پائلٹ سے بات کی, تو پائلٹ نے کہا ٹھیک ہے اس پیسنجر کو لے لیں. وہ پیسنجر کاکپٹ میں گیا, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, جو ایشوز تھے جہاز کے اندر وہ سیٹلڈ ہوئے اور مطلب پرابلم سالو ہو گیا. اس سے تھینک یو اور یہ سب کرا کر جیسے ہی وہ کاکپٹ کا دروازہ کھول کر پرسنالٹی باہر نکلی, ڈاکٹر زیرک وہ پرسنالٹی جیسے ہی باہر آئی نا, اب جہاز میں تو اندھیرا تھا, اب کوئی یوں سویا ہوا ہے, کوئی چادر اوڑے ہوئے ہے, کوئی اسکرین پہ مصروف ہے, تو کوئی بک ریڈنگ میں لگا ہوا ہے, مطلب سر پیسفل نارمل انداز میں تھے. وہ پرسنالٹی مسکرائی, یہ پوزیشن دے کر پرسنالٹی مسکرائی, اور مسکرا کر پرسنالٹی نے کہا نا, وہ یہ تھا کہ ان کی راحت کا سبب ان کی معلومات کے نہ ہونے میں, کہ ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ سکون میں تھے, مجھے پتا چل گیا ہو کیا رہا ہے, میں نے 1.5 گھنٹہ اپنا ٹینشن میں گزار دیا. تو ایک ورڈ ہے کراؤڈ آف انفارمیشن, کراؤڈ آف انفارمیشن. اگر یہ کراؤڈ آف انفارمیشن کے طور پر جو ہے کہ اتنا معلومات کا ہجوم ہے ہمارے دماغ کے اندر, یہ ہم کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. تو بات چلی تھی مسائل کی طرف سے, تو میں ایسے ہی میں نے کہا چلیں کہ ہم فضول قسم کی معلومات جو جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں نا, یہ بھی ایک مسائل کو پیدا کرنے کا زبردست ذریعہ ہے. اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے. ابھی اس وقت سارے میڈیا اور یہ سارے خبروں کا سلسلہ بند کر دو اور آپ کو 1 مہینے تک پتہ ہی نہ چلے, نیٹ بھی بند, ٹی وی بھی بند, اخبار آ ہی نہیں رہا فور ایگزامپل, تو آپ کو لگے گا 1 مہینے کے اندر کہ دنیا میں امن ہو گیا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دیر از نتھنگ ان ورلڈ, سب اچھا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے, باقی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ کراؤڈ آف انفارمیشن جو ہے نا, یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی کا. تو اچھا, اب میں نے یہ واقعہ تو ڈاکٹر زیرک بیان کر دیا, اور پچھلے دنوں ایک سٹنگ میں نے بیان کیا تھا. اس کے بعد میری فلائٹ تھی اور ساؤتھ افریقہ کی, ساتھ فلائٹ تھی, تو وہ پہلے یہاں سے دبئی گئی, تو دبئی سے پھر تقریباً 4:40 پر رات کو اس نے جوہانسبرگ کے لیے چلنا تھا. تو اچھا, اب فلائٹ, اب مجھے پتا تھا اتنی دیر کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے گا, اب مجھے نماز بھی پڑھنی ہے جہاز میں فجر کی. تو اب جہاز جیسے اڑا تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ سروسز وغیرہ ہوئی, پہ جہاز لائٹیں تھوڑی آف ہو گئیں, رات کا ٹائم تھا, کیونکہ پھر ان کو بریک فاسٹ اور سروسز شروع کرنی تھی. اچھا, میں نے اب نماز پڑھنی ہے, میں کیسے سو جاؤں, میں جھانکتا رہا. اب میں کھڑکی میں جھانکوں, روشنی کو دیکھوں,
اور جب کامل یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو کچھ نقشے وغیرہ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاز کہاں سے گزر رہا ہے، تو ساری معلومات پہلے سے لے کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، فجر میں نے کھڑے ہو کر جہاز میں قبلے کی طرف استقبال قبلہ کے ساتھ منہ کر کے میں نے نماز پڑھ لی۔ اچھا، نماز پڑھنے کے دوران کچھ گڑبڑ تو ہو رہی تھی، میں بھی نماز پڑھ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو فاسٹنگ آف سیٹ بیلٹ کا جو بتی جلی ہے نا، اور جہاز نے جو ہلنا شروع کیا ہے، اب یہ جہاز ہلے، اچھا قوم سوئی ہوئی ہے، قوم سوئی ہوئی ہے اور جہاز ہے کہ ہل رہا ہے، اچھا ہل بھی رہا ہے، یوں بھی جا رہا ہے تھوڑا، اب جہاز اوپر نیچے ہو تو اچھا اس جو پائلٹ تھا اس نے، کیپٹن نے اعلان کر دیا تھا کہ تمام کرو یہ سیٹ پر بیٹھ جائیں، یعنی کہ there is no any movement in aircraft، یعنی وہ اس نے ایک اعلان کر دیا تھا۔ اب یہ اعلان بھی کسی نے سنا، تعداد سوئی ہوئی ہے، یا پھر ہیڈ فون لگا کر وہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب کوئی کرو نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے وہ بیٹھے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر، میں بھی سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا اب وہ نیچے جا رہا ہے نا، یوں ہل رہا ہے نا، باپ رے باپ، کوئی 1.5-2 گھنٹے جہاز نے جو ہم کو سفر طے کرایا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے مسائل، یہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا۔ مگر اس مسئلے کے پیچھے میں آپ کو ایک پوزیٹیو چیز بتا رہا ہوں، اس دوران کتنا استغفار، کتنی دعا، کتنے توبہ، کتنے کلمے پڑے ہوں گے، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنی بار ایسا ہوتا تھا، یا اللہ بس میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا ایمان سلامت رکھنا، اور مطلب ایسا چند ایک دفعہ لگتا ہے کہ گیا، اللہ ایسا لگتا ہے گیا۔ وہ میں کہاں سے میں نے ٹیک آف کیا تھا، یورپ کا ایک پتہ نہیں کون سا شہر تھا، اتنی تیز ہوا تھی سلمان بھائی، رن وے پہ اتنی تیز ہوا تھی، میں نے کبھی زندگی میں کسی پائلٹ کو اتنی تیز ہوا کے ساتھ جہاز کو ٹیک آف کر دیا، نہیں فلائٹیں کینسل ہو جائیں۔ اللہ، اس نے مطلب کہ جہاز جو ٹیک آف کیا ہے نا، 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تقریباً 90% فلائٹ نے جو ذکر اذکار کرایا، اب وہ جہاز مطلب وہ 45 منٹ تک جہاز، تو وہ بہت بڑا جہاز بھی نہیں تھا نا، جہاز اتنا بڑا نہیں تھا، تو وہ نیچے تک بھی نظر آ رہا تھا، میں تو کرکٹ دیکھنا ہی نہیں ہے، اللہ خیر کرے۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایشوز، ٹھیک ہے۔ تو اب بولے یار یہ جہاز میں جانا ہے، مسئلہ ہے، جہاز میں جانا مسئلہ نہیں ہے، اس 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ مسئلہ جو تھا وہ 1.5 گھنٹے کا تھا۔ اس 1.5 گھنٹے کے مسئلے کے اندر جو ایک خوبصورت چیز مجھے ملی وہ یہ تھی کہ وہ استغفار، کیا بات، اس دوران بندہ غفلت نہیں کرے گا، اس دوران بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اس دوران توبہ کرے گا۔ اچھا یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں مولانا، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں بندہ بغیر تعویل کے توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بلا مشروط، بلا مشروط کیا کرے گا، اس کی اوقات ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ بلا تعویل، مطلب ادھر ہے یار نہیں میرا مقصد یہ نہیں یہ تھا، یا کوئی مقصد یاد نہیں آتا، یا صرف یہ آتا ہے یا اللہ یہ بھول ہوئی ہے معاف کر دے، بس خلاص، کوئی دوسری بات کرتا نہیں ہے، وہ معاف کر دے، اور بس وہ یا اللہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، جہاز میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ تو یہ بھی کیفیت جو ہے نا، یہ بس مدنی ماحول ہوتا ہے تو آتی ہے، ورنہ تو اف آئندہ اس فلائٹ میں سفر نہیں کرتا ہے، یہ زندگی داؤ پہ لگا دی جہاز ہے نا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کو ہلاتے بادل، بادل کس کے حکم سے چلتے ہیں، ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے، تو وہ حکم دیتے تو یہ جہاز کے پنکھے بند ہو جائیں، اللہ، اب وہ پائلٹ کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ حکم دے تو جہاز، سم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جہاز نے یوں ویو کیا ہے، یوں ہلتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، بہت زبردست ہوا کی لہر آتی ہے تو جہاز کو ہلاتی بھی ہے، اور مطلب کہ بعضوں کا جہاز بادلوں میں اتنا گھیر جاتا ہے، تب پھنس جاتا ہے کہ وہ بس اس ٹائم یقیناً پائلٹ کے لیے بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہوگا۔ ادروائز پائلٹ، یہ تو آٹومیشن پر جہاز اڑتے ہیں نا، اب تو آپ کے سافٹ ویئر بیسس پر جہاز چلتے ہیں، آپ اس پر سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں اور اس کا سسٹم آپ نے ڈال دیا، پائلٹ تو کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کاکپٹ میں سفر کیا ہے،
پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کر، وہ مطلب 1-1.5 گھنٹہ ان کے لیے تو سرونگ چل رہی ہوتی ہے. ان کے 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں 3-4 چیزیں میجر ہیں. ایک تو ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف، اڑنے کے وقت، ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ، اور اس دوران خدا نہ خاصا کہ بیچ میں کوئی ایسا ایئر پاکٹ آ گیا تو پرابلم آ جائے تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنی، ادروائز جہاز اسموتھلی اپنے سافٹ ویئر پر، اپنے پروگرام کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے بجے لینڈ کرے گا، لینڈ کر جائیں گے. چلیں یہ بھی ایک بات ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے اور سفر مدینہ اللہ نصیب فرمائے، اس سال حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. یہ ایک میسج ہے ڈاکٹر زیرک سے تو لے لیں، اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں جی، لے لیں. بیچارے کچھ یہ بھی گاڑی میں چلتے چلتے کچھ کہہ رہے ہیں پہلے کہ نیٹ ان کا آگے پیچھے ہو جائے. جی جی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ آئی لینڈ میں رائے خدا کے مسافر لگتے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہماری کابینہ سے ہم چند اسلامی بھائی آئرلینڈ کے مدنی قافلے کے لیے گئے تھے. ویسے تو آئرلینڈ میں مدنی قافلے یو کے سے جا ہی رہے ہیں، لیکن جس ایریے میں ہمیں جانا ہوا یہ اس علاقے کا پہلا مدنی قافلہ تھا، اور الحمدللہ وہاں پہ اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی کاموں کی وہاں پہ بھی جو ہے وہ ریل پیل ہو جائے گی. آپ دعا فرمائیں، آمین آمین. اور جن اسلامی بھائیوں نے سفر کیا اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول بھی فرمائے. اور جو آپ بات کر رہے تھے انفارمیشن اوور لوڈ کا بھی اس کو نام دیتے ہیں، غیر ضروری انفارمیشن جو ہے، تو یہ آج کل کے دور میں بالخصوص جو ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے، یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے، اور آپ کے ذہن میں ہر وقت کسی نہ کسی طرح کی جو ہے وہ انفارمیشن چل رہی ہے، چاہے وہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ دنیا میں معاملات کیا ہیں، خرابیاں چل رہی ہیں یا پریشانیاں ہیں، یا آپس میں لوگ ہر وقت کنیکٹ ہیں. اب جب ہر وقت کنیکٹ ہوں گے تو اس کا ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ الفاظ جو ہے وہ دل اور دماغ پر اثر کرتے ہیں، تو ورڈ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری ایموشنز کو افیکٹ کرتے ہیں، اور ایموشنز میں آ کر پھر جو ہے وہ بندہ ہاتھا پائی بھی کر جاتا ہے. تو انفارمیشن اوور لوڈ جو ہے یہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کا یہ ایک سبب ہے، اور آج کل جو دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی انفارمیشن اوور لوڈ ہے. اور بہت سارے اوقات میں یہ غیر ضروری انفارمیشن ہے کہ جس کا نہ میری بیسک لائف نیسیسٹیز میں بھی یہ نہیں آتی، اور اس کا مجھے کوئی اپنی ذات کو نہ میری فیملی کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ انفارمیشن اوور لوڈ اور اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. اس کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو انفارمیشن میرے لیے ضروری ہے، علم دین جو فرض ہے، جو واجب ہے، الحمدللہ مدنی قافلے میں ہم نے سفر کیا تو مدنی قافلے کے ذریعے جب اسلامی بھائی پہلی دفعہ جاتے ہیں تو انہیں واقعی احساس ہوتا ہے کہ یار ہم واقعی بہت اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، غیر ضروری انفارمیشن سے اپنے دماغ کو بھر رہے ہیں، بے سکونی، بے چینی، اور پھر جو ہے وہ طرح طرح کے مینٹل اسٹریسز. اور جو ایک کول میں اسلامی بھائی نے بڑی دلچسپ کول تھی جس میں انہوں نے جو زندگی کے نارمل جو ہے وہ مائل سٹونز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے مسائل کا نام دیا. تو اصل میں یہ جو آج کل بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے زندگی کے جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں مسائل جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، ہماری سوچیں منتشر ہوتی ہیں، ہم جو ہے وہ حل کی طرف پہنچ نہیں پاتے، اور پھر غیر ضروری طور پر جو ہے وہ اپنے مسائل بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو انفارمیشن اوور لوڈ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ بہت محتاط رہنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذہنی طور پر بھی اگر ہمیں اسٹریس آتا ہے تو اس سے بھی ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اچھا ابھی ایک اسلامی بھائی نے شادی کے تعلق سے جیسے سوال کیا تھا، شادی نہیں ہو رہی، میں چاہتا ہوں کہ شادی کے تعلق سے کوئی روحانی علاج بھی بیان کر دیں کہ جن کے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے نکاح میں اگر رکاوٹیں ہیں تو ان کی رکاوٹ کیسے دور ہو. امیر سنت نے اپنے رسالے میں جو ہے الحمدللہ شادی 3 روحانی علاج تحریر فرمائے. اس میں سے ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ سورۃ التین جو ہے 30ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ التین یہ 60 مرتبہ پڑھیں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد باوضو. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شادی کی جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی. اور ایک روحانی علاج جو ہے وہ یا ذل جلالی والاکرام،
یہ 312 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کی پابندی کریں، پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی شادی کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ تیسرا روحانی علاج، شادی کا معاملہ ہے نا، جی 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 3 بتا دو یار، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 60 دفعہ سورہ 3، روحانی علاج جو ہے یہ 60 دفعہ کا نا 60 مسٹی ٹائم فجر کے بعد۔ ماشاء میں نے کہا دوسرا علاج بتایا تو 313 دفعہ یا یا ذل جلالہ والاکرام، میں نے کہا یہ زیادہ لوگ شاید آسانی سے کریں۔ تیسرا ہو سکتا ہے کہ وہ 7-8 دفعہ پڑھنے والا آ جائے۔ جی وہ تو تعویذ ہے باقاعدہ نا، تعویذ۔ یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ 143 ٹائمز بار لکھ کر یہ تعویذ بنا کر کوئی بھی کنوارا یا کنواری اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے باندھنا پڑے گا انہیں، یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ یہ تحریر کر کے 143 ٹائم 143 ٹائمز لکھ کر اپنی بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی، اور اس میں ہمیں سنت نے لکھا ہے کہ گھر بھی اچھا چلے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ زیادہ کچھ میرے کو لگتا ہے کر لیں گے۔ ہاں جی، یا حیو یا ایک بار لکھنا ہی ہے نا 143 ٹائم، ہاں جی ہاں جی، اور سیدھے ہاتھ یہ سیدھے ہاتھ پہ تعویذ بنا کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لے۔ جی جی باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شادی ہو جائے گی۔ بے شک۔ اور تعویذ بنانے کا جو طریقہ ہے نا، وہ ہمارے بستے پر ایک نقش بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر وہاں سے لے لیں تو اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے پورا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے دائرے بھی کھلے رکھنے ہوتے ہیں، قیوم کے قاف اور میم کا دائرہ، اور واو کا دائرہ، جی واو کا دائرہ، قیوم کے واو کا دائرہ۔ یہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ چلیے جی، ایک ہمارے پاس میسج ہے، اس میں یہ ہے کہ سوڑوں میں سے خون آتا ہے، اس کا بھی کوئی حل بتائیں۔ حکیم میں تو کہتا ہوں آپ بھی حکمت کا کورس کوئی چھوٹا موٹا تو کر ہی ڈالیں گے۔ تو پھر حکیم صاحب اور روحانی علاج والے کیا کریں گے؟ آپ سے سیکھ ایسا نہ کرو، آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب کا کچھ نہ کچھ ہے یار، ایسا نہیں کرے۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، کر بلا ہو بلا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی ویسے بھی آپ کو بھی انفارمیشن اوور لوڈ نہیں ہونی چاہیے، بندہ بھی اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے، جو کام اپنے کرنے کے نا اپنے کریں۔ میرا مشورہ یہی ہے، اگر ترقی کرنی ہے نا اپنے ذمہ صرف وہی کام لو جو آپ ہی کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا بات، جب کوئی اور کر سکتا نا اس کو سونپ دو، آپ وہ کام کرو جو صرف آپ کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے نظام بھی چلتا ہے، تنظیم بھی چلتی ہے، اور آپ بھی نارمل چلتے رہیں گے، آپ کے ساتھ لوگ وابستہ ہوں گے۔ اب ہر کام خود کرنے کا جذبہ جو ہے نا، یہ اس کو جذبہ بیجا کہتے ہیں۔ صحیح، مدینہ مدینہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اپنے دانتوں کو جو ہے وہ صاف رکھا جائے، مسواک شریف کا استعمال کیا جائے، اور ہر وقت جیسے کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے تو اس سے بچا جائے۔ ایک کھانے پینے کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بھی کچھ کھائیں پیئیں تو اپنے دانتوں کو صاف کیا جائے، اور خلال بھی کرنا چاہیے، تو دانتوں میں جو ذرات وغیرہ پھنس جاتے ہیں کھانے کے، ریشے وغیرہ، گوشت وغیرہ کے، وہ صاف ہوتے رہیں۔ اب اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ 4 علاج مختصر سے عرض کرتا ہوں۔ دن میں 3-4 مرتبہ جو ہے لال ٹماٹر جو ہوتے ہیں گھر کے اندر سبزیوں میں جو استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا رس جو ہے نکال کر پیا جائے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر انار کے پھول آپ کو مل جائے، انار کے جو پھول ہوتے ہیں اس کو خشک کر لیا جائے، چھاؤں کے اندر خشک کر لیا جائے، دھوپ میں نہ کیا جائے، چھاؤں کے اندر اس کو خشک کر کے اس کو پیس لیں، اور پھر دن میں 2-3 مرتبہ اس کا یوں منجن وغیرہ جیسے بنا کر منجن میں پیس لیں، اور اس کو دانتوں پر اس کو لگایا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لیمو آپ تقریباً گھروں میں ہوتا ہے، تو لیمو بھی اگر اس کا رس دانتوں پر ملا جائے یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے پھٹکری، اس کو بھی دانتوں پر اگر اس کو منجن کیا جائے، یعنی اس کو پیس لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب پھٹکری کا استعمال کرنا ہو تو اس کو پہلے توے کے اوپر یا کسی برتن میں اس کو کچھ دیر جو ہے اس کو چولہا جلایا جائے، اور اوپر یہ توا وغیرہ پر اس کو رکھ دیا جائے تو یہ پگھل جائے گی۔ پگھلنے کے بعد یہ جب خشک ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے باریک کر لیا جائے تو یہ اس کا بہترین پاؤڈر سا بن جائے گا، دانتوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ اگر ڈھونڈا جائے نا، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، اللہ کرے کہ کوئی ایسا اچھا اور اپنا خیر خواہ ڈاکٹر مل جائے انہیں، ڈینٹسٹ، ان سے اگر مشورہ کر لیں تو بعض، میں نام نہیں لے سکتا، بعض ایسے ٹوتھ پیسٹ ہیں میڈیکیٹڈ کہ جو آپ کے دانتوں اور مسوروں سے آئے ہوئے خون کو اور دیگر دانت اور منہ کے جو امراض ہیں
ایون کہ اگر چھالے بھی اگر آتے ہیں نا تو وہ پیسٹ ایسے آتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے بھی اس کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے, کتنی دیر منہ میں رکھنا ہے, اس کو کتنا ہلانا ہے, تاکہ اگر اس کے اندر جو وہ ایک جو چیزیں ہیں جو آپ کے اس پرابلم کو سولو کرتی ہیں. اب یوں سمجھے کہ زخم پر آپ ٹیوب لگاتے ہیں, ٹیوب لگائی اور اس کے بعد اس کو دھو تو نہیں دیتے, تھوڑا زخم ٹیوب اس کا فائدہ تو دے اپنا. تو یہ سب پیسٹ ٹوتھ پیسٹ ہیں, ایسے میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہیں, اچھی کمپنی کے, اچھی برانڈ کے اگر لیں گے 2 نمبر کے. دیکھیں صحت کا تعلق ہے اس میں, اس وجہ سے پیسے بچانا کہ یا 2 نمبر کی چیز بھی چل جائے گی, تو صحت کے تعلق پر کمپرومائز اسپیشلی نہیں کرنا چاہیے. ایسے میڈیکل اسٹور ہیں کراچی میں بھی, کراچی کی بات کر رہا ہوں, اور دنیا کے کئی, پاکستان کے باہر تو میڈیکل کا تعلق بڑا سینسیٹیو ہے, لیکن جن ممالک میں میڈیکلی طور پر کرپشن ہے, میڈیکلی طور پر ایک فیک میڈیسنس بنتی ہیں یا ویک میڈیسنس بنتی ہیں, جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے بدقسمتی کے ساتھ, تو ایسی جگہوں پر ڈیفینیٹ ایسے میڈیکل اسٹور ہیں کہ جہاں پر اوریجنل اور عمدہ شے مل جاتی ہے, میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیفینیٹ وہ مہنگی دیں گے. اب ایک چیز ویک ہے, 100 روپے کی ملتی ہے مگر وہ فیک ہے, کمزور ہے, وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. اب جو اس کی اوریجنل چیز ہے جو واقعی فائدہ دے گی تو وہ 100 روپے کی نہیں ملے گی, وہ 200 250 300 400 روپے کی بھی ملے گی, کیونکہ وہ بنی اس کام کے لیے تھی. وہ تو اس کی 2nd یا 3rd کاپی ہے جس کو پکڑا جا سکتا تھا اور نہیں پکڑا جا رہا. پورا کمپاؤنڈ, ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ جو آپ لے رہے ہیں نا, وہ ٹیبلٹ ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے, اس کے اندر کوئی کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں تب جا کے وہ ایک ٹیبلٹ بنی ہے. یوں سمجھے کہ 4-6 چیزوں کا ایک پاؤڈر ہے, ان پاؤڈر کو اتنا ویٹ کے ساتھ ڈال کر ایک ٹیبلٹ بنا کر آپ کو دی ہے. اب اس ٹیبلٹ کے اندر وہ چیزیں یا تو ہیں ہی نہیں یا ہیں تو کم ہیں, اور اگر وہ پورا وہ سارا کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھتی ہے, اور کمپنی کہتی ہے کہ اتنی کاسٹ کی چیز یہ کوئی خریدے گا نہیں. تو ہم ایسا نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیسن بہت مہنگی ہے دنیا میں, ایسی بات مجھے پتا ہے پرسنلی طور پر, یعنی یہ سنی سنائی بات میں نہیں ہے, لیکن میں نام نہیں لیتا. وہی نام کی ٹیبلٹ اگر میں یہاں اتاروں نا, ایک پتا کھا جاؤں, مثال دیتا ہوں, الحمدللہ اللہ کی کروڑ رحمت ہے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ میڈیسن سے دور رہے اور کاز آف ڈیزیز ہے نا اس کو کرے, کہ سبب کو ختم کرے کہ کس وجہ سے میری یہ طبیعت بگڑ رہی ہے. لیکن سم ٹائم آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے, آپ سیم نام کی ٹیبلٹ آپ باہر کے لے لیں, 2 ٹیبلٹ سے آپ کو فرق پڑ جائے گا, اور سیم نام کی ٹیبلٹ آپ یہاں سے لے, پورا پتا کھا جائیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا, بلکہ الٹے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. یہ سب کمپنیوں کا نہیں کہتا, یہاں بھی اچھی کمپنیاں اچھی میڈیسن دیتی ہیں مگر ان کی قیمت زیادہ ہے. ڈاکٹر زیرک کیا مانتے ہیں کہ میڈیکل مہنگا ہے؟ جی بالکل, جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. ظاہر ہے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کی حکومت نے ایک ٹریننگ پر پیسہ لگایا ہوتا ہے, اور پھر یہ ایک اسکلفل پروفیشن بھی ہے. تو جہاں تو پرائیویٹ ہے وہ تو جانتے ہی ہیں, بلکہ یہاں پر جیسے یو کے میں بھلے نیشنل ہیلتھ سروس ہے, اکثر علاج یہاں پر فری ہے, لیکن دوائی کے حوالے سے آپ کو پیسے خود دینے پڑتے ہیں. اور اگر میں دوائی کے حوالے سے کمپیریزن کروں کہ کوالٹی دوائی کی سیم ہے, پاکستان سے بھی وہی دوائی اسی کوالٹی اور سٹینڈرڈ کی ہے, اور یو کے میں بھی وہی دوائی, تو شاید 8 ٹائمز ایکسپینسو وہ دوائی یہاں یو کے میں, وہی دوائی سیم ہے جبکہ کوالٹی سیم ہے. جی جی, سیم کوالٹی کی دوائی بھی اگر آپ یو کے میں خریدیں گے تو آپ کو ایز اے پرائز دیکھیں گے تو آپ کو مہنگی ملے گی, جی, اور یہاں پر وہی سیم دوائی آپ کو سستی ملے گی جبکہ کوالٹی سیم ہے. ورنہ کوالٹی کا فرق تو ڈاکٹر صاحب ملتا ہے نا, فیک میڈیسن تو مل ہی رہی ہوتی ہے, وہ سستی ملے یا فری ملے ہمارے کس کام کی, فیک میڈیسن تو ویسے نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ بات بالخصوص صحت کے حوالے سے چاہے دوائی ہو یا جسم پر چیز استعمال کرنے والی, بعض دفعہ شیمپو وغیرہ یا دیگر کریمیں وغیرہ سستی ملتی ہیں, اس پہ بہت درجہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, یہاں پہ بھی یورپین کنٹریز میں بھی بعض ایسی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ چیزیں آلموسٹ ہاف پرائز پر ملتی ہیں, لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ایسی چیزیں ہاف پرائز پر نہ لی جائیں, کیونکہ یہ انسان کی صحت کا معاملہ ہے, اور
ओवरऑल क्वालिटी में फर्क होता है। आप हाफ प्राइस पे वो एक चीज जो है वो मिल रही है, वो डेफिनेटली उसमें कि इसका कुछ ना एक कुछ डॉक्टर साहब इसका एक सबब है, जो कट प्राइस पे जो चीजें बिकती है ना, नॉर्मली अगर वो ओरिजिनल भी है ना तो इनकी एक्सपायरी डेट करीब होती है, क्योंकि शॉपकीपर दुकानदार जानता है कि ये मेरे पास एक हफ्ता रह गई तो उसके बाद ये एज पर लॉ कानून के मुताबिक मैं इसको बेच ही नहीं सकूंगा, मैं बेचूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वो अपनी उस कॉस्ट को सेव करने की कोशिश करता है कि यार जब 100 रुपये ही जाया हो जाएंगे तो उसको 50 रुपए में बेच दो, 60 रुपए में बेच दो। अच्छा, खरीदने वाले की एक बड़ी तादाद है जो कभी एक्सपायरी डेट नहीं देखती। आप भी, अब मेरे देखने सुनने वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप दुनिया में गए, कितनी चीजें ली आपने, कभी एक्सपायरी डेट कितनी बार देखी होगी आपने? हम और आप एक्सपायरी डेट इतनी नहीं देखते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिजाज में अब ये चीज है कि मैं एक्सपायरी डेट देखता हूँ, और स्पेशली जब मैं मेडिसिन खरीदता हूँ तो मेडिसिन में मेरी कोशिश ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट करीब से करीब तरो और एक्सपायरी डेट कम से कम 1.5-2 साल की हो। 2-2 साल की एक्सपायरी डेट की मेडिसिन मिलती है। भाई रोज को दवा खाने के गिजा थोड़ी खानी है, और अल्लाह करे कि जरूरत ही ना पड़े आपको, फिर घर के अंदर वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाए, सिरप एक्सपायर हो जाए तो उसको फिर वो फेंकने वाला ही है, उसको फिर इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये तो खैर मैंने मेडिसिन के ताल्लुक से कहा। अब जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा हटकर टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह सवालात लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि महंगाई बहुत है, ठीक ठाक महंगाई। स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पिछले कुछ अरसे से वाकई चीजें महंगी होती जा रही हैं, और इस महंगाई से अमीर हो या गरीब हो इफेक्टेड तो सब है, क्योंकि अमीर मिट्टी नहीं खाता, वो भी आटा ही खाता है, ऐसी बात, वो भी रोटी खाता है, चावल खाता है। तो डेफिनेट जब उसको भी 50 रुपए एक चीज मिलती तो उसके जेब से 100 रुपए तो जाहिर है। तो महंगाई तो है, मैं इसका इनकार नहीं करता, और ठीक ठाक महंगाई है। अल्लाह ताला हमें इस महंगाई के तूफान से जल्द अज जल्द निकलना नसीब फरमा दे। तो एक तो ये कि इस पर आप हिम्मत और सब्र से काम लें और दुआ करें अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मसले को अपने हबीब के सदके में हल फरमा दे, और ऐसा हल फरमाए कि बस सबके लिए आसानियां हो जाएं। ये तो एक बात थी। दूसरी बात, आज भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर आप आज भी अगर दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं तो फिर भी हमारे मुल्क में कई चीजें हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कीमतन अब भी कम है, और अल्लाह करे वो कम ही रहे। हमारी आमदनी के जराए कम है, हमारी सैलरीज कम है, अल्लाह करे कि उसमें भी इजाफा हो जाए। लेकिन ये वो इश्यूज हैं कि जिनमें घुल कर, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, इनमें घुल कर और अपने ऊपर प्रेशर लेकर आप बीमार होकर दोनों नुकसान करेंगे। एक तो ये कि आप काम काज के काबिल नहीं रहेंगे, दूसरा ये कि आप मेडिसिन पर चले जाएंगे। मेडिसिन पर गए, खर्चा बढ़ गया, काम काज आपका कमजोर हो गया, आप खुद काम काज के काबिल नहीं रहे तो आपकी आमदनी कम हो गई, दोनों तरफ से आपको मार पड़ेगी। और आपकी इस टेंशन और परेशानी से महंगाई ने कम नहीं होना। यानी बाजार में ये ऐलान नहीं हो जाएगा फला फला आदमी महंगाई की वजह से बीमार हो गया है तो दुकानदार ऐलान कर देंगे नहीं ओ आदमी बीमार हो गए, ओ आज से आटा आधी कीमत में, आज से रोटी मतलब आधी कीमत में बिकेगी। ऐसा नहीं, आपकी मेरी बीमारी से दुकानदारों ने अपनी कीमतें कम नहीं कर देनी, तो आप और मैं क्यों घुले? क्योंकि हमारे परेशान होने से तो परेशानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि मैं परेशान होता हूं तो मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ये मैं थोड़ी सी जो अर्ज करने की कोशिश, फिर इसकी वजह से घर में लड़ाई ना करें, कंप्रोमाइज करें। महंगाई मतलब कि एक चीज जो 10 रुपए की थी वो हो सकता है 40-50 रुपए की हो गई हो, 100 रुपए की हो गई हो। और जो जरूरत की चीजें, आटा, दाल, घी, टमाटर, आलू, सब्जियां, मुर्गी का तो कहना ही कुछ और है, तो फिर वो भी महंगी हो गई, गोश्त भी महंगा हो गया होगा, मछली भी महंगी हो गई होगी, हो गई होगी भी क्या, मुझे पता है हो गई है। मैं भी डेफिनेटली एक फैमिली मेंबर हूं और सबको डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि महंगाई इफेक्टेड है, और उसके हिसाब से ना आमदनियां बढ़ रही है ना सैलरीज बढ़ रही हैं, ये सब है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी वजह से जो एक माशरती क्राइसिस आ रहा है, सोसाइटी में जो क्राइसिस आ रहे हैं, उसको आप अपने घर में ना आने दें। मेरी दरखास्त ये है। देखिए, सब्र जो है ना,
اس کو اختیار کرے اور اچھے وقت کا انتظار کرے. اللہ نے چاہا تو وقت آئے گا, میرے رب نے چاہا تو وقت آئے گا کہ آپ کے لیے چیزیں درست ہوتی نظر آئیں گی. کچھ نہیں تو جو حالات ہے نا اس پر ڈھلنا نصیب ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے, شروع میں بڑا گھبراتا ہے, بعد میں اسی پریشانی کا وہ عادی ہو جاتا ہے. اگر وہ عادی نہ بنتا تو یہ پریشانی اس کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانی نہ, تھوڑے سے ایکسپینسز کو ریڈیوس کر دیں, کچھ الیکٹریسٹی کو کمپرومائز کر لیں, کچھ آئٹمس کو کمپرومائز کر لیں, کچھ کچن کی آئٹمس کو کمپرومائز کر لیں, اور ایک اچھے وقت کا, یعنی اچھے وقت سے مراد ایک ایسے وقت کا کہ جس میں آپ کی آمدنی پہلے سے بہتر اور اخراجات پہلے سے کم اور اشیاء پہلے سے سستی ہو جائیں. اور اس کے لیے سب کو استغفار کرنا چاہیے, کثرت سے استغفار کریں, اللہ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے صدقے میں تم پر رحمتوں کا می برسائے گا, تمہاری معیشت کو اچھی کرے گا, تمہیں صبر بھی عطا کرے گا اور تمہیں ہمت بھی عطا فرمائے گا اس کی رحمت سے. تو آپ کا گھر یہ امن کا گہوارہ رہنا چاہیے, محبت کا گہوارہ رہنا چاہیے. آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں کہ اب مہنگائی ہو گئی ہے, آمدنی ہے نہیں, تو تھوڑا سا یہ کمپرومائز کر کے 1,000 یہاں سے بچا لیے, 500 یہاں سے بچا لیے, 300 وہاں سے بچا لیے, 200 یہاں سے بچا لیے, 100 روپے یہاں سے بچا لیے, 1,000-1,500 روپے ٹرانسپورٹیشن سے بچا لیے, کچھ یوں بچا لیے, بچا کر 2,000-4,000-5,000 روپیہ آپ بچا لیں گے, اور انشاءاللہ آپ کا یہ گھر پیار محبت سکون سے بھی چل جائے گا. یہ میری درخواست ہے, اللہ کرے کہ سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سیکنڈ ریکویسٹ مہنگائی کے تعلق سے, میرے وہ اسلامی بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے, اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے, بہت مال دیا ہے, یعنی آپ اگر 5-5, 6-6, 7-7 ہزار روپے کی ایک فیملی کو اگر آپ, کیونکہ تقریباً ایک مہینے کا نارمل راشن یہ 5-6 ہزار روپے کا پیکٹ بن جاتا ہے, جس میں آٹا گھی وغیرہ سب اگر آپ ڈالیں. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, ورنہ میں آپ کو ہر چیز بتا دیتا. تو یہ سارا اگر کیلکولیٹ کریں گے نا تو یہ 4-5 ہزار میں 6 ہزار میں نارمل ایک اچھا سا پیکٹ بن جاتا ہے, جو ایک کچن چلانے کے لیے جو نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں. اللہ نے کئی ایسے بندے اپنے معاشرے میں رکھے ہیں, ہمارے معاشرے میں ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے. اس کسمہ پرسی کے دور میں, اتنی مہنگائی کے دور میں, جتنی دیر ہم واویلا کر رہے ہیں, اتنے وقت اگر ہم صرف غریبوں کو ٹیک اوور کر لینا, ان کی فیملیز کو ٹیک اوور کر لیں, اور کوئی ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسی ترکیب بن جائے کہ آپ 10 گھر آپ نے اپنے ذمہ لے لیے, 10 گھر آپ نے اپنے ذمہ لے لیے, 10 گھر اس نے اپنے ذمہ لے لیے, 2 گھر لے لیے, میں کہتا ایک گھر لے لیں. ایک گھر لینے والی تو پوزیشن ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ہوگی. میرے ملک کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے باہر جو مسلمان رہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ ایک الگ ہے, ان کو اللہ توفیق دے. یا باہر جو بیٹھے ہیں وہ کچھ ایسا کوئی نظام چاہیں تو بنا سکتے ہیں. 5,000 روپیہ 6,000 روپے میں, مثلا 5,000 روپے کا ایک گھر لینے والے, یا 5,000 تو میں بھی افورڈ کر سکتا ہوں, 5,000 کئی لوگ ہیں جو 5,000 افورڈ کر سکتے ہیں. اپنے 2 وقت کی روٹی کو یا تھوڑی سی اپنی چیزوں کو ریڈیوس کریں گے تو ایک گھر کا خرچہ چل جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس پر غور کریں نا تو اپنے ملک کے لاکھوں صاحب ثروت اور اہل مال, اور جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے, اگر 1 لاکھ ایسے افراد 1 لاکھ گھر سنبھال لیتے ہیں, ایک گھر کے اندر 5 افراد ہوتے ہیں, 4 افراد ہوتے ہیں, آپ کا 5,000 روپے کا راشن ان 4-5 افراد کے لیے کسی حد تک کفایت کر جائے گا. وہ 5,000 کی سیلری کب بڑھے گی یار؟ تو اگر کوئی ایسا ہو جائے, آپ پیسے دے دیں, ہو سکتا ہے ان کو راشن وغیرہ کی ضرورت نہ, پیسے دے دیں, میڈیکلی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے. تو اس طرح یہ نفلی صدقات کے طور پر چلیں. میں نہیں کہتا کہ آپ ہر کو زکوٰۃ دیں, ہر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. تو نفلی صدقات دے, اللہ خدا میں خرچ کریں, اور تم گن کر دو گے تمہیں گن کر ملے گا, تم بے گنے دو تمہیں بے گنے ملے گا, انگنت ملے گا. تم مطلب کہ خرچ کرو اللہ کے لیے خرچ کریں, اللہ کے نام پر خرچ کریں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں, اور اس کے ان غریب بندوں کے لیے, ان مڈل کلاس متوسط الحال بندوں کے لیے جو بیچارے کہہ کسی کو نہیں سکتے اور پریشانی کے معاملے میں بڑے ان کے
مسائل ہیں, بے روزگاریاں ہیں, تنگیاں ہیں, اگر میرا یہ اہل ثروت عاشقان رسول کا طبقہ اپنے اپنے طور پر یہ لے گئے, اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھ لے, قریب کے گھروں کو دیکھ لے, اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لے, پورے پورے محلے غریب ہیں, پورے پورے علاقے غریب ہیں, تو ہم اپنی ایز اے سوسائٹی معاشرتی طور پر اپنی ذمہ داریاں آپ نبھا لیں. ایون کہ میرے جو وہ اسلامی بھائی ہیں جن کے بنگلے ہیں, بڑے مکانات ہیں, آپ کے گھروں میں جو غریب طبقہ رہتا ہے یا آتا جاتا رہتا ہے, ان کے چند نام بتاتا ہوں. آپ کے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں, آپ کا باورچی کچن سنبھالنے والا جو باورچی ہے وہ, آپ کے باغ کا مالی, آپ کا ڈرائیور, آپ کا چوکیدار, یہ 4-5 تو افراد آپ ہی کے بنگلے میں ارد گرد آپ کے قریب رہتے ہیں. ان کی سیلری آپ کو پتہ ہے, کوئی باہر سے نہیں ہے, 10-15-20 ہزار روپے کی ان کی سیلری ہے, اور ان کا کنبہ دیکھ لے تو یہ بڑا ہے. صرف ان 5 لوگوں کے گھر کا راشن آپ سنبھال سکتے ہیں. یہ اس سیلری کے علاوہ ہے, یہ اللہ کے لیے, اس پر آپ ان سے بدلہ تھوڑی لے رہے, بدل تھوڑی لے رہے, میں نے تو 5,000 کا راشن دیا ہے تو اس کے بدلے تم کام دو. نہیں, اللہ کے لیے ان کو دیں. یہ تو آپ کے گھر کے افراد ہیں نا, یہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کے سامنے ہی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آفیسز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیون ہے, یہ ہے, یہ 12-15 ہزار روپے اس کی سیلری ہے, اور صبح سے لے کر رات تک تو میرے پاس رہتا ہے, اب جا کے کام کیا کرے گا. کئی سے رکشہ چلانے والے لوگ ہیں, کئی سے ٹیکسی چلانے والے لوگ ہیں, کئی سے ویگن چلانے والے لوگ ہیں, کئی ایسے کنڈکٹر قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آس پاس میں, وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ کے کئی ایسے فیملی ممبرز ہیں جن کی بہت کم آمدنی ہے. فروٹ والے ہیں یار, ان سے جا کر ہم کم کرا, میں کہتا آج فروٹ والا کا بھی امیر آدمی ہوتا ہے یار, یہ ریڑھی لگا رہا ہے, اس کو آپ کم میں تو کہتا ہوں یار فروٹ والا بھی غریب ہی آدمی ہوگا, یہ کیا کما لے گا فروٹ والا پورا دن ریڑھی کھڑی کر کے. وہ مطلب بیچارہ وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یار 10 روپے کے لیے گاہک چھوڑ کر چلا گیا, ٹھیک ہے وہ اس کو بھی بیچارے کو 10 روپے بھاری پڑ رہے ہیں, مگر وہ شاید فروٹ والا آپ سے زیادہ غریب ہے. جتنا فروٹ آپ اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہے ہو نا, یہ فروٹ بیچنے والا اپنے گھر پہ اتنا فروٹ لے کے نہیں جا سک رہا ہوگا, اس کی اتنی طاقت نہیں ہوگی. یہ سبزی والے جو ہمارے ریڑیاں لگاتے ہیں, سبزیاں بیچتے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیچتے رہتے, یہ بہت بڑا غریب طبقہ ہے جنہیں اگر آپ فوکس کریں اللہ کی رضا کے لیے, اپنی ذات سے باہر نکلیں, اور اس کرائسس کے دور میں اپنے ہم وطن اور اپنے عاشقان رسول مسلمانوں کو سہارا سنبھالا دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا دو گے اس سے بڑھ کر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یار کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ میری درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یقین مانے لاکھوں لاکھ گھر اتنے سائلنٹلی کورڈ ہو سکتے ہیں, اس کو آپ انگیج کر سکتے ہیں کہ بس مدینہ ہو جائے. یار کیوں کسی کو باہر نکل کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے یار, اللہ نے آپ کو دیا اور بہت دیا یار, کئیوں کو تو اتنا دیا کہ میں کیا بیان کروں, کہ وہ 1000 گھر سنبھال سکتے ہیں مہینے کے. کیا پتہ کہ چند عرصے میں یہ ایشوز آپ کے اور ہم سب کے ریلیز ہو جائیں, اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے. تو میرے کچھ جذبات تھے, اس کو آپ غم خواری کہہ لیں, خیر خواہی امت کہہ لیں, اس کو جو بھی نام دے دیں, لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہ بہت سارے مسائل کا حل میں نے یہ تھوڑی دیر کی ڈسکشن میں بیان کیا ہے. اس سے خودکشی کے مسائل حل ہوں گے اللہ نے چاہا, اس سے لڑائی جھگڑوں کے مسائل حل ہوں گے اللہ نے چاہا, کیونکہ جب یہ بھی مدد گھر میں آتی ہے نا تو ایک عجیب سی خوشی آتی ہے. خود آپ کے مسائل حل ہوں گے, آپ کو پتہ ہے, آپ جس کے گھر میں یہ مدد کر رہے ہیں نا, اس کی ماں, بہن, بیٹی, بچے سب دعائیں دے رہے ہوں گے, نہ جانے اس کی دعاؤں سے آپ کی کتنی بلائیں ٹلیں گی, آپ کے کتنے رکے ہوئے کام نکل جائیں گے, آپ کی کتنی روزی روٹی میں برکت ہوگی, آپ کی کتنی بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی, اس کا اندازہ لگائیں. کہتے ہیں نا کہ سب کو درد ہوتا ہوگا, کئیوں کو درد ہوتا ہوگا, میڈیا پر بھی آنے والوں کو سطح احساس ہوتا ہوگا, لیکن میں نے ایک سولوشن جو میری موٹی عقل میں آیا ہے, میں آج آپ سے دعوت اسلامی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے لیے آپ دیں, آج میں دعوت اسلامی کے لیے آپ سے عرض نہیں کر رہا, لیکن میرے پیارے آقا کی پیاری امت بہت تکلیف میں, یہ پریشان ہے, ان کی دواؤں کے مسائل ہیں, ان کے کھانے پینے کے مسائل ہیں, روزی روٹی کے مسائل ہیں, آٹے دال چاول بیچارے تکلیف میں ہیں, بیٹیاں تکلیف میں ہیں, بچیاں تکلیف میں ہیں, بچے تکلیف میں ہیں, دودھ کے مسائل ہیں, بھائی تکلیف میں, ان کی تکلیف کو دور کریں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے, جن کو دیا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں, کم از کم میں ان سے ضرور کہہ رہا ہوں, جو مہینے کے کم از کم 5,000 روپے ایفورڈ کر سکتے ہیں کسی کی مدد کے نام پر, کم از کم ان سے کہہ رہا ہوں. اور یہ جتنے 5,000 سے اگر اوپر تک جائیں تو میں جن سے کہہ رہا ہوں
وہ اگر میرے ملک میں بھی دیکھوں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں. اسلامی بہن اسلام پہ بیٹھ کر بات کریں یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کریں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی کال شامل کرتے ہیں. قمر زمان اطاری پینو ہتوبہ سے بول رہا ہوں, اور میں نے خلیل بھائی سے یہ پتہ کرنا ہے کہ سردی کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں میں سوجن آ جاتی ہے بہت زیادہ, جس سے درد بھی ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے. برائے مہربانی اس بارے میں جو ہے نا وہ کوئی علاج بتا دے. جزاک اللہ خیر. اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ 3 طرح کی جڑی بوٹیاں اگر آپ کو دستیاب ہو جائیں. سب سے پہلے سونف, اور نمبر 2 گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, وہ اگر مل جائے تو وہ پنساریوں کی دکان سے عام طور سے مل جاتی ہے, وہ آپ لے لیجئے. اور تیسری چیز ہے ملیٹھی. ان تینوں چیزوں کو آپ لے کر ان کو ہم وزن لے لیں, اس کو پیس لیجئے اور صبح و شام ایک استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ نے خارش وغیرہ کا معاملہ بتایا اس سے فائدہ ہوگا. ورنہ یہ نہ ملے تو اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی ملتی ہے, اسے لے لیا جائے, رات کو 10 دانے پانی میں بھگو دیے جائیں اور پھر اس کا صبح چھان کر اس کا پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے. جن لوگوں کو خارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو بڑا گوشت, انہیں بڑے کا گوشت جو ہے وہ منع ہوتا ہے. انڈا اور مچھلی جیسے سردیوں میں باکثرت کھائی جاتی ہیں یہ چیزیں, تو اس سے وہ لوگ کہ جن کو خارش وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے تو وہ اس سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اچھا, وہ ایک بات کو میں کمپلیٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا, کچھ چیزیں ذہن میں بھی آئی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کھانے کو آپ اس طرح کا مطلب 2 آدمی کا کھانا زیادہ بنا لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ بچا ہوا نہیں, ذہن ہو کہ یار یہ کھانا ہمارے گھر میں یہ جو ملازمین ہیں یار یہ لے جائیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فیکٹری جن کے 500 1000 200 ملازمین کام کر رہے ہیں آپ کی فیکٹری کے اندر, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے لنچ اپنی طرف سے فری کر دیا ہے, تو وہ گھر سے لنچ ہی لے کر نہیں آئیں گے, تو ان کا ایک ٹائم کا کھانا گھر کا وہ بچا لیں گے آپ. یہ میں فیکٹری جن کی فیکٹریاں کارخانے ہیں ان کو میں مشورہ در, یہ تو آپ کے اندر ہی ہے نا, آپ ہی کھلا رہے ہیں, لوگ آپ ہی کے یہاں کھانا کھائیں گے تو یہ ہوگا. ہمارے بہت برسوں پہلے مدنی چینل میں کوئی ایسا پروگرام ہوا تھا, سلسلہ چلا تھا, تو ہمارے دوپہر کا جو لنچ ہوتا تھا اس پر ہمیں ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ میری طرف سے مدنی چینل کے لیے لنچ, تو الحمدللہ آج تک وہ لنچ ہمارا آ ہی رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے مدنی چینل کا جو اسٹاف ہے, اسٹاف حالانکہ بڑھتا چلا گیا لیکن اس کا وہ جو سلسلہ تھا وہ آج تک میری اطلاع کے مطابق میں نے کبھی اس میں سے کوئی دیکھا کھایا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارا یہ سارا اسٹاف اس سے کھاتا پیتا ہے. اچھا, دوسری بات دیکھیے میں اسے عرض کرنا چاہوں, ابھی 600 کے آس پاس ہمارا یا 600 پلس یا پلس مائنس ہمارا یہ مدنی عملہ اسٹاف ہے مدنی چینل کا, اس کو کسی نے اسپانسر کیا ہوا ہے لنچ, اور روزانہ کی بنیاد پر وہ الحمدللہ لنچ آتا ہے, نماز کے بعد ہمارے اسلامی بھائی کھاتے ہیں, یہ مدنی چینل کے لیے ہے. تو یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے, ان کے رزق پہ برکت دے. اچھا, جو میں نے ابھی جو کچھ کہا ہے, آپ کہیں کہ دعوت اسلامی کرے تو کہ دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں, یعنی دعوت اسلامی کو اگر آپ کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے یہ کر کے دے تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے اور بہت سارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں فون کریں گے کہ یار ہماری طرف سے اب یہ لنگر کر دینا, یہ بانٹ دینا, یہ سب کچھ کر دینا, تو ہم یہ شاید نہیں کر سکیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ بھی تو کام ہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی دعوت اسلامی ہی کر رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایسا کریں, تو اس پر اللہ کرے کہ عمل ہو جائے. کیونکہ ہمارے جو دیگر جو دعوت اسلامی کام ہے جو یہ بھی پورے ایک سمجھے کہ یہ سوشل سروسز ہیں دعوت اسلامی کی. آپ کو مسجدیں بن کر مل رہی ہیں, آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, مفتی بن رہے ہیں, معاشرے کی کتنی ریکوائرمنٹ دعوت اسلام پوری کر رہی ہے. آلموسٹ 30 to 35,000 جو امپلائیز ہیں ہمارے, ان کی پوری فیملیز ہمارے ساتھ بلانگ کرتی ہے, سیلریز جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پبلک سروسز کے اور سوشل سروسز کے کام ہیں. خود آپ کا مدنی چینل یہ کم سوشل سروس ہے, یہ کم عوامی خدمت ہے, اللہ قبول فرما لے. تو جس طرح گھر بیٹھ کر ہمیں ہمارے پرابلم حل ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, میڈیکلی اور روحانی مسائل, طبی مسائل ہمارے حل ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت سارے دعوت اسلامی کام کر ہی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے.
اور جو کام ہم نہیں کر سکتے اگر اس کی ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی کرے تو اس کی ترغیب بھی ہم دلا دیں, یہ بھی ہمارا کام ہے ماشاءاللہ. جو ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایک مجموعی بات ہو جائے تو اللہ کرے کہ کچھ بہتری پیدا ہو اور ہم سب کے لیے کوئی آسانیوں کی صورت پیدا ہو جائے. صحیح. ہمارے پاس ایک میسج ہے اور اس میسج میں یہ کہا گیا ہے کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاؤں میں کچھ پرابلم ہے, یعنی چلنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرے ماں باپ اس کے لیے راضی نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کا جس میں اس لڑکی میں پرابلم ہو اس سے جس میں کوئی عیب ہے تو کیا اسے شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ گناہ ثواب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خیر خواہی کے تحت کچھ کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ تو چند دنوں کے بعد پھر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی بھول ہو گئی ہے, تو اس طرح سوچ سمجھ کر کریں, اچھے طریقے سے کریں, خیر خواہی کے ساتھ کریں, زندگی بھر نبھانے کی نیت سے آپ کریں کہ اس بچی کی اس کمزوری کے ساتھ میں زندگی بھر نبھاؤ کر لوں گا. جذباتی فیصلہ نہ ہو, ورنہ اس کو ایک تو تکلیف ہے, پھر اگر شادی کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے اور اچھا فیصلہ کر رہے ہیں آپ, تو اللہ آپ کو اس فیصلے برکت دے. لیکن ماں باپ کو آن بورڈ کر کے شادی کریں, ان کو راضی کر کے شادی کریں, ماں باپ کو ناراض کر کے شادی نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے. ٹھیک جی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسائل کے حل میں کیا یہ بھی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑے مسائل ہیں, اس کی سوچ یہ بنی ہے کہ میرے لیے بڑے مسائل ہیں, میں زندگی کیسے گزاروں, بڑے مسائل ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہی لگ رہا ہے مجھے. اپنے نیچے دیکھیں گے نا جو مسائل میں زیادہ شکار ہیں تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے مسائل کم ہیں. یہ اس کا حل ہے. اور ہر آپ سے بڑھ کر ایک مسئلے والا موجود ہوگا آپ کے معاشرے کے اندر, تو آپ کو آپ کے مسائل اس کے مقابلے میں کم ہی نظر آئیں گے. اور ہر ایک مسئلہ ہوتا نہیں ہے, اس کی وضاحت ہم تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. جب بھوک لگتی ہے تو کھانا مل رہا ہے, پیاس لگتی ہے تو پانی مل رہا ہے, سانس لینی ہے تو ہوا تو فری میں مل رہی ہے, بدن چھپانے کے لیے کپڑا ہم میں سے شاید ہر ایک کے پاس ہوگا, سر چھپانے کے لیے چھت تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے زندگی تو اللہ کی رحمت سے ہماری پوری ہو ہی رہی ہیں. کچھ آسائشوں میں اور سہولیات میں کہیں کہیں کمی ہے تو اس کو کمپرومائز کریں, اور ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیا بات ہے. اور ایک بڑی تعداد ہے جس کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہمارے اعتبار سے. سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے میں چولستان کا ہم نے دکھایا ہے. وہ ایک چھوٹا سا ریڈیس ہے کمرے کا, وہی بیڈ روم ہے, وہی ڈرائنگ روم ہے, وہی کچن ہے, اور مطلب وہی سٹور بھی ہے. یعنی ہمارے گھروں میں جتنا ایریا عام نارمل طور پر سٹور کا ہوتا ہے, 2 کمرے کے گھر میں جتنا سٹور بنا ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا بڑا وہ پورا مکان ہے. اور اسی مکان کے اندر کھانا بھی بننا ہے, اسی مکان کے اندر رہنا بھی ہے, اسی مکان کے اندر سونا بھی ہے, اور اسی مکان میں اپنی زندگی گزارنی ہے, گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے یہی ہے. آپ نے جو بات کی تو مجھے میرے ایک استاد صاحب یاد آ گئے. ہاں جی. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا گھر پر. جی. اتنا مختصر سا مکان تھا ان کا کہ ان کو ہم سے ملنے کے لیے, میرے ساتھ میرے استاد صاحب تھے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو اس ملنے کے لیے ان کو اپنے گھر والوں کو کچن میں بھیجنا پڑا تھا. چھوٹا سا کچن تھا, اتنی گنجائش نہیں تھی گھر کے اندر. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کا حسن ظن تھا کہ یہ وہ استاد صاحب ہیں جن کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. اللہ اللہ. اور ان کا انتقال با کمال آقا کے قدموں میں مدینہ منورہ میں ایسا مقام تھا. علامہ شیخ الحدیث علامہ افتخار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امجدیہ کے شیخ الحدیث تھے, ہم نے زیارت کی ہے ان کی. واہ واہ سبحان اللہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بظاہر زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا تنگ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کی جو وسعت ہوتی ہے جس کا حسن ظن رکھیں قائم کریں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. واہ واہ. ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑا تنگ وقت گزارا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم ان کی کشادگی بھی رش کریں گے. اللہ. یہ وہ تنگ زندگی ہے جن کی ہے کہ جس میں موت ہے, اور یہ وہ کشادگی والی زندگی ملے گی کہ جہاں موت نہیں ہے. اللہ.
وہاں جینا ہی جینا ہے, وہاں مرنا نہیں ہے, وہاں موت کو موت آنی ہے. تو آخرت کی بات ہے. تو یہ کہ اگر ہم علم کے ساتھ عمل کے ساتھ جئیں, اور اگر دنیا میں اللہ نہ کرے اللہ آزمائشوں سے بچائے تو تنگی آ جاتی ہے, اس پر راضی بھی رضا رہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ قبر بھی تحد نظر وسیع فرما دے, آمین. قبر جنت کا باغ بنا دے, اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ دے دے. کہ فقراء جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے فقراء ہیں, وہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے. 500 سال پہلے, سبحان اللہ. 500 سال کا بندہ اندازہ تو لگایا. تو یہ حال ہو. کیا بات. اللہ ہمارے حال پر رحم, اللہ آزمائش سے بچائے, امتحان سے بچائے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پائے حسین و حسن